اسلام نے جہاں میاں بیوی کے رشتے کو بہت امپورٹنس دی ہے، وہاں میاں بیوی کے تعلق پر بھی بہت بات کی تاکہ یہ رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہو۔ اسی ضمن میں علماء نے جماع کے آداب بھی بیان کیے۔ اول تو یہ کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا، وہ پیار محبت اور دوستی کا رشتہ، ایک دوسرے کے ساتھ ایک بے تکلفی کا رشتہ ہونا چاہیے، خوش طبعی کا رشتہ ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں جماع کو ایک تقویت بھی دیتے ہیں، اور بہت زیادہ آپس میں اگر رشتے میں تناؤ ہونا تو یہ بات پھر ٹھیک نہیں ہوتی رشتے کے۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ علماء کرام نے ایون یہ رشتہ اتنا قریب ہے، اس کے باوجود علماء کرام نے یہ بات سامنے رکھی ہے کہ اس رشتے میں بھی شرم و حیا ہونی چاہیے، اتنی قربت کے باوجود شرم و حیا ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ عورت کی شرمگاہ پر نظر نہ ڈالے کہ اس سے ناپسندیدگی پیدا ہو سکتی، احتراز مناسب ہے۔ اور پھر میں آپ کو دعا تو بتا ہی چکا ہوں پہلے بھی دروس میں، جمعہ کی جو دعا ہے کہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اللہ ہمیں شیطان سے دور کر اور جو تو ہمیں عطا فرمائے اس سے شیطان کو دور کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے یہ دعا پڑھے اور اس کے نتیجے میں اللہ اسے اولاد مرحمت فرمائے تو شیطان کبھی اس اولاد کو نقصان نہیں دے سکے۔ اسی طرح حیض و نفاس کے ایام میں مجامعت کرنا حرام ہے، اور اسی طرح پاک ہونے کے بعد نہانے سے پہلے بھی، تو نہانے کے بعد مجامعت کریں۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ ایام حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور پاک ہونے تک ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی کہ جمع نہ کرو۔ جائے مخصوص یعنی فرج کے علاوہ اگر دبر میں وطی یا جمع کرو گے تو یہ حرام ہے کہ جو اللہ عز و جل نے عورت کی کھیتی بنائی ہے وہیں سے جمع کیا جائے گا، اور اس بارے میں سخت وعید ہے کہ اگر تم دبر سے پیچھے سے اس کے ساتھ تعلق پیدا کرو، غلط راستوں سے تعلق پیدا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو حافظ ابن کثیر نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ جو اپنی عورت کی پیٹھ یعنی دبر میں جمع کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن ایسے شخص پر نظر نہیں ڈالے گا۔ اسی طرح جمع کے آداب میں علماء یہ بھی جمع کرتے ہیں کہ عورت کی خواہش پوری ہونے سے پہلے الگ نہ ہو۔ بہت سارے مرد حضرات یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب ان کی ہوس پوری ہو جاتی ہے تو عورت سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، بے شک اس کی خواہش پوری ہو یا نہ ہو۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی بھی حاجت پوری ہوئی ہو، وہ بھی انسان ہے، اس کے بھی جذبات ہیں، اس کی بھی خواہشات ہیں، تو اس کا بہت سارے مرد خیال نہیں کرتے، اور ایسا کرنے سے ہوتا کیا ہے کہ اس عورت کو ایذا ہوتی ہے۔ کیونکہ اسی طرح ہے جس طرح اگر آپ اس کی پوزیشن میں خود کو رکھیں کہ اگر عورت آپ کے فارغ ہونے سے قبل کہے کہ بس کرو، تو آپ تو لٹک گئے نا بیچ میں، کیونکہ آپ کی خواہش تو ابھی پوری نہیں ہوئی۔ اس طرح اس کی خواہش بھی پوری نہیں ہوئی، اس سے پہلے جو ہے اس سے الگ ہونا منع کیا ہے۔ اچھا، اگر عورت جو ہے وہ حالت حیض میں ہے تو عورت کے ساتھ اکٹھا سونا یہ جائز ہے، لیکن مجامعت کرنا جائز نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اصنعوا کل شیء الا النکاح، جماع کے علاوہ سب کام کر سکتے، تو یہ تمام آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ سب ہمارے دین نے، دیکھیں نا، اتنا کامل دین ہے کہ اس طرح کی کاملیت آپ کو اور کسی دین میں نہیں ملے گی کہ جو دین اسلام میں ملتی ہے، کہ ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہے تاکہ زندگی کے تمام معاملات میں کوئی فیصلہ کرنے میں کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اسی لیے جو جائز کام ہے ان کے علم کو حاصل کرنے کے لیے وہاں شرم کرو گے، لحاظ کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شریعت کے حدود سے نکل جاؤ۔ اس لیے دین سیکھو، اور ان باتوں کو بتانے کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ دین سیکھا جائے اور اپنی زندگیوں میں دین کے اوپر عمل پیرا ہوں، تاکہ ہم دین کی حدود میں رہتے ہوئے تمام کام کریں اور بے حیائی سے بھی بچیں اور گناہوں سے بھی بچیں اور لا علمی سے بھی بچیں، کیونکہ وہ بڑا بے وقوف تھا جو یہ کہہ گیا کہ لا علمی بڑی نعمت ہے۔ لا علمی نعمت نہیں ہے، خاص طور پہ دین کے معاملے میں تو لا علمی بالکل بھی نعمت نہیں ہے، بلکہ جہالت میں آ کے لوگ ایسے ایسے کام کر گزرتے ہیں کہ بعد میں پشیمانی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، پھر وہی بات ہوتی ہے کہ جب چڑیا چگ گئی کھیت تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل دا اسلامک اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔